سب ساتھ ہو رہا ہوتا ہے۔ اس وقت امیل سنت کا یہ درد بھرا پیغام کہ اسراف سے بچیے، بچائیے، اناج کو ضائع کرنے سے بچیے اور بچائیے۔ اس وقت ایشیا، یورپ، عرب دنیا، امریکہ، جہاں بھی آپ دیکھ اور سن رہے ہیں، دو چیزیں اگر آپ چند چیزیں کر لیں گے، ایک تو یہ کہ اپنے گھر کی نگہبانی کر لیں کہ میرے گھر سے یہ اب نہیں ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2، جہاں آپ کی دعوت ہے، جہاں دعوت ہے، آپ کے گھر میں دعوت ہے یا آپ کہیں دعوت پر ہیں، مدعو ہیں، آپ انوائٹ ہیں، وہاں پر جتنا آپ سے بن پڑتا ہے، جو ہو سکتا ہے، کوشش کر سکتے ہیں آپ وہاں پر ضائع ہونے سے بچائیں۔ اللہ اگر یہ کام دیکھیں، میں بہت بڑی دنیا میں میری آواز نہیں پہنچ پا رہی، میں کس کس کو سمجھاؤں، میں اتنی بڑے لیول پہ بات نہیں کر سکتا، تو جہاں تک آپ کر سکتے ہیں وہ تو کم از کم اپنے ذمہ لے لینا۔ بے شک فرد سے معاشرہ بنتا ہے، اگر فرد کی اصلاح ہو جائے، افراد کی اصلاح ہو جائے گی تو معاشرہ صحیح ہو جائے گا۔ تو ایک دانہ بھی میرے گھر کا کیوں ضائع ہوا ہے؟ بسکٹ بھی بچے نے ٹکڑا پھینک دیا تو وہ اٹھا کر وہ کسی طرح بھی پیٹ میں جائے، چاکلیٹ ادھوری پھینک دی، ٹافی پھینک دی، وہ اٹھے وہ پیٹ میں جائے۔ یہاں تو یار اتنا ضائع ہو رہا ہے کہ یہ کیا ٹافیاں اور کیا بسکٹ، اور یار اپنے برداشت، اگر یوں غور کرے تو برداشت نہ ہو۔ پھر بولتے قرضدان ہے، تنگ دستی ہے، اور اپنے ہاتھوں یہ اللہ کی نعمتوں کو یوں مطلب بے دردی سے ضائع کیا جا رہا ہے۔ بابا جب کمال یہ ہے کہ میں بس یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی اس درد بھری آواز پر کہ اللہ کرم کرے اور ایسا درد ہم لوگوں کے دلوں میں آ جائے کہ جہاں ہم ضائع ہوتا دیکھیں وہاں تکلیف تو ہو۔ ہم تو ضائع ہوتا دیکھتے بھی تکلیف نہیں ہوتی، یعنی اس میں اگر یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ کہیں دعوت میں جاتے ہیں، گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے، بعضوں کا ٹیبل پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کہیں بھی آپ بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہاں بھی اگر جیسے آپ کا اگر نیکی کی دعوت کی نیت ہے، وہ ایسا موضوع نکال کر ہم سب نیت کر لیتے ہیں انشاءاللہ آج ہم اپنا کھانا ضائع نہیں کریں گے، جتنا ضرورت ہوگی اتنا نکالیں گے، کچھ ایسا کرا کر کریں، اللہ کرے کہ یہ بچ جائے نا۔ تو دنیا میں کئی ارب لوگ بھوک کی وجہ سے کہ کھانا نہیں مل پاتا، انہیں رزق نہیں مل پاتا، یہ جو اناج ہے اس کی وجہ سے مرتے ہیں، ان میں بچوں کی بڑی تعداد ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم یہ کرنے میں فرما ہو نا، مطلب قانون بنے ہوئے یار ضائع کرنے کے۔ ہاں یہ بات بھی ہے، نہیں لے جا سکتے آپ۔ شام ہو گئی، ہوٹل میں بچ گیا ہے کھانا، مچھلی فلاں، اس کو پھینکنے کا قانون ہے، پھینکنے کا قانون، یہ کل نہیں استعمال کر سکتے، چاہے وہ لاکھ روپے کا ہو، کروڑ روپے کا ہو، اگر پکڑے گئے تو پھر گئے کام سے۔ اس کا کیا علاج؟ جس سطح پر بابا جس کی جو بات ہے نا، میری اپنی ناقص عرض ہے، ہم نے ابھی عوام کی بات کی، یہ عوام اس سطح تک بات، عوام اس سطح تک، عوام ہے، عوام جو اپنے دائرے کار میں، وہ آپ کی آواز جو اس وقت آپ فرما رہے ہیں، ہم ٹائٹل کے ساتھ، سب ٹائٹل کے ساتھ، عربی میں، انگلش میں، ہر ایک میں سب ٹائٹل کے ساتھ ہم یہ میسیج ہی بھیج سکتے ہیں نا کہ وہ کوئی ایسا آدمی جس کی اس سطح تک چلتی ہو کہ وہ قانون میں کہیں تبدیلی لا سکتا ہو، اصولوں میں کہیں تبدیلی لا سکتا ہو، تو وہ بات کرے کہ یار یہ بات اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم خالی ایک ہائیجینک فوڈ کے نام پر، صحت مند فوڈ کے نام پر، وداؤٹ اینی ویریفیکیشن، ایتھینٹیکیشن، ہم اتنا بڑا جو چیزیں ضائع کرتے ہیں، اس کا کوئی آلٹرنیٹ ہم نکالیں ضائع کرنے کے بجائے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ آج کا پیغام کہیں کسی جگہ پر ڈسکشن کرنے پر لوگوں کو مجبور کر دے کہ لیٹ وی ڈسکس، ہم ڈسکس تو کریں، ہم بات تو کریں کہ یار یہ اس پر کچھ سوچے تو صحیح۔ بالکل کوئی کچھ ہی نہیں کہہ سکتے کہاں پر کون سی چیز جا کر کلک کر جائے اور وہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا اچھا ذخیرہ ہو جائے۔ اچھا، یہ دادا گیری ہوٹلوں پہ ہوتی ہے، گھر میں وہاں مطلب بیچارے کام دھندے والے لوگ ہوتے ہیں، ہفتے کا، 15 دن کا، مہینے کا، ایک دن میں خریدنا ہے، جمعہ چھٹی ہوتی ہے تو وہاں مچھلی مارکیٹ میں رش ہوتا ہے، تو وہ گوشت ہے، مچھلی ہے، بیچارے بھر لیتے ہیں فریج میں، پورا بکرا کٹواتے ہیں، بعض پورا فریج میں بھر لیں گے، پھر روز کھاتے رہیں گے۔ ان پر کوئی دادا گیری نہیں ہے کہ یہ پھینکنا پڑے گا، ہوٹل میں بس وہ پھینکو، نہیں تو یوں تو یوں۔ نہیں، کیا ظلم ہے یار، اس طرح اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ قرآن کریم میں صاف ارشاد ہے، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔
اور فضول نہ اڑا. بے شک فضول اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. اللہ کریم ہم کو فضول بھی، یہ فضول بھی نہیں ہے نا، مال ضائع کرنا تو حرام ہے. اگر یہ فضول ہے تو یہ وہ فضول ہے کہ جس میں مال ضائع کرنا پایا جا رہا ہے. تو جو بھی اپنے گھر سے بھی جو اس طرح ضائع کرتے ہیں، روٹی بچ گئی تو وہ پھینک دی. ہاں روٹی بچ گئی نہیں کھانا چاہتے تو بکری کو، گائے کو، جو جانور کھاتے ہیں ان کو کھلا دیا جائے. دانے چاول کے تو مرغیوں کو کھلا دیا، کبوتروں کو کھلا دیا، تو یہ ضائع نہ ہو، کسی بھی اللہ کی مخلوق کے پیٹ میں جائے. اس طرح کی روایت ہے کہ روٹی کا اکرام کرو، یہ جس قوم سے جاتی ہے پلٹ کے نہیں آتی. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک بار اپنے گھر میں تشریف لائے تو روٹی یا روٹی کا ٹکڑا زمین پر دیکھا تو اسے اٹھایا، صاف کیا اور کھایا اور فرمایا اے عائشہ روٹی کا احترام کرو، روٹی کا احترام کرو کہ یا رزق کا احترام کرو کہ جب یہ کسی قوم سے گئی تو پلٹ کر نہیں آتی یا پلٹ کر نہیں آتا. اگر آپ کے ساتھ حاجی ابو عطیف ہیں تو یہ روایت بیٹھے ہوئے نکال رہے ہیں انشاءاللہ. ہاں تو پھر وہ روایت پڑھ دیجیے. جی اس سے مفہوم روایت بالمعنی تو میرے خیال ہو گئی کہ یہ روٹی جس قوم سے گئی پلٹ کر نہیں آتی. صلو علی الحبیب. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی اس طرح کی حکایت آداب طعام میں ہے کہ ایک بار آپ کو زمین پر سے روٹی ملی، آپ نے اٹھائی، اپنے غلام سے فرمایا اس کو رکھو کہ میں اس کو افطار کے وقت مجھے دے دینا. تو جب غلام سے افطار کے وقت طلب کی تو انہوں نے عرض کیا غلام نے کہ حضور وہ تو میں کھا گیا. اور تم کھا گئے؟ بولا وہ زمین سے گری ہوئی روٹی اٹھا کر کھانے کی مجھے میری معلومات کے مطابق مغفرت کی بشارت اس کے لیے، اس لیے میں ہی کھا گیا. تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے اس غلام کو آزاد کر دیا. جب اللہ نے تجھے آزاد کر دیا تو نے گری ہوئی روٹی کھائی تو میں کیسے تجھے غلام رکھوں. یہ حکایت بھی دیکھ لیں آداب طعام میں تاکہ کوئی فرق ہو تو ہم وہ بیان کر دیں. تو یہ گری ہوئی چیزیں اٹھا کر کھا لینا کوئی عیب نہیں، ٹھیک ہے. سب کے سامنے شرم آتی ہے تو کوئی اور حکمت عملی کریں کہ اس کا ادب باقی رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ روایت انشاءاللہ جو ہی ہمیں ملتی ہے پھر انشاءاللہ وہ روایت